بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو بندہ روزے کی حالت میں صبح کرتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے اعضاء تسبیح کرتے ہیں، اور آسمان دنیا پر رہنے والے فرشتے اس کے لیے سورج ڈوبنے تک مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اگر وہ بندہ 1 یا 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو یہ آسمانوں میں اس کے لیے نور بن جاتی ہیں، اور حور عین یعنی بڑی آنکھوں والی حوریں کہتی ہیں، اے اللہ پاک اس کو ہمارے پاس بھیج دے، اس کے دیدار کی ہم بہت زیادہ مشتاق ہیں۔ اگر وہ بندہ روزے کی حالت میں صبح کرنے والا ہے، اگر وہ لا الہ الا اللہ کہے یا سبحان اللہ کہے یا اللہ اکبر پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کا ثواب سورج ڈوبنے تک لکھتے رہتے ہیں۔ اور روزے دار کی بھی کتنی زبردست عظمت ہے کہ اس کے ثواب کو اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں بروز قیامت ایک منادی اس طرح ندا کرے گا کہ ہر عمل کرنے والے کو اس کے عمل کے برابر اجر دیا جائے گا، سوائے قرآن والوں کے یعنی عالم قرآن کے اور روزے داروں کے، کہ انہیں بے حد بے حساب اجر دیا جائے گا۔ اور ہمیں چاہیے کہ روزے دار بہت ہی نصیب والا ہے، بہت ہی نصیب دار ہے کہ بروز قیامت ان کو بے حساب ثواب سے نوازا جائے گا۔ اور حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جس نے اللہ پاک کی راہ میں 1 دن کا روزہ رکھا، اللہ پاک اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دے گا۔ اور حضرت سیدنا سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسولوں کے سالار، نبیوں کے سالار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے کہ جس نے 1 دن کا روزہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا، اللہ پاک اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا ایک کوا جو اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ اور کوا لمبی عمر پڑنے والا پرندہ ہے، کہا جاتا ہے کوے کی عمر 500 سال تک ہوتی ہے۔ اللہ پاک اس کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جس نے ماہ رمضان کا 1 روزہ بھی خاموشی اور سکون سے رکھا، اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جائے گا۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزے دار کا سونا عبادت، اس کی خاموشی تسبیح کرنا اور اس کی دعا قبول اور اس کا عمل مقبول ہوتا ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا، جس چیز سے بچنا چاہے اس سے بچا، تو جو کچھ پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ، سوائے روزے کے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ یعنی روزہ بھی میرے لیے ہے، رب فرماتا ہے اس کی جزا بھی میں خود ہی دوں گا۔ یعنی روزہ رکھ کر روزہ دار بذات خود رب تعالیٰ کو ہی پا لیتا ہے۔ اور حضرت سیدنا ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ماہ رمضان میں 1 دن کا روزہ رکھنا 1000 دن کے روزوں سے افضل ہے۔ اور ماہ رمضان میں 1 مرتبہ تسبیح کرنا، اللہ اکبر کہنا، سبحان اللہ کہنا، اس ماہ کے علاوہ 1000 مرتبہ تسبیح کرنے سے افضل ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں 1 یا 2 رکعتیں پڑھنا غیر رمضان میں 1000 رکعتوں سے افضل ہے۔ ماہ رمضان کے فضان کے، اس کے روزوں کے ثواب کے کیا کہنے، اس کی تو ہر گھڑی رحمتوں بری ہے۔ اور اس مہینے میں اجر و ثواب بہت ہی بڑھ جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ بلکہ اس مہینے میں روزے دار کا سونا بھی
عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزے داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور ایک حدیث پاک کے مطابق رمضان کے روزے دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جولی ہی ہماری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں۔